اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے قواعد و مخارج کو دھیان سے دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ قرآن پاک کو بہت جلد مکمل قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بس یہاں پر آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 تا 4 مکمل تجوید اور قواعد کے ساتھ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب یہاں پر آپ کو مخرج کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ مخرج یعنی حروف کی ادائیگی، یعنی آپ کو لام کو کیسے ادا کرنا ہے، کاف کو کیسے ادا کرنا ہے، ہا کو کیسے ادا کرنا ہے، میم کو کیسے ادا کرنا ہے، زا کا مخرج کیا ہے، اس کے علاوہ ہمزے زبر پیش اور تشدید کے بارے میں بھی آگے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد جزم آ رہا ہے۔ جزم یعنی یہ چھوٹی سی دال، جس کا مطلب ہے کہ اسے ہم اس سے پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، ملا کر ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ واو یا زبر وائی، لام لام دو پیش لل، ویلل، ویلل، لام زیر لی۔ اب کیونکہ یہاں پر تشدید آ رہا ہے اور تشدید والے حروف کو، تشدید یعنی یہ 3 دندانوں والی حرکت کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ اس سے پہلے والے حروف سے ملا کر اور ایک مرتبہ الگ سے، جبکہ جزم کو ہم ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا بن گیا، ویللی، ویللی، واو یا زبر وائی، لام لام دو پیش لل، لام زیر لی، ویللی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی۔ اب یہاں پر بھی لام پر تشدید آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ہم اسے 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اس سے پہلے والے حروف سے ملا کر اور ایک مرتبہ علیحدہ سے۔ کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، ویللی، کلی۔ آگے دیکھتے ہیں ہا پیش ہو۔ اب یہ ہا سینے سے ادا ہوگا، 2 ہا ہیں، ایک ہا جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اس ہا کو ہم لازماً سینے سے ادا کریں گے، اگر اس کو ہم حلق سے ادا کریں گے تو یہاں پر لفظ کے مطلب چینج ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہا کو سینے سے ادا کرنا ہے اور اس ہا میں اور اس ہا میں ہمیں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ اب ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما۔ اب یہاں پر لوگ اکثر کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہوما پڑھ لیتے ہیں، ہا کو بھی کھینچ دیتے ہیں اور ماں کو بھی، جبکہ پڑی حرکات یعنی زبر زیر اور پیش ان کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، یعنی معروف پڑھا جاتا ہے، درمیانی درجے میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے، ہوما، جلدی سے، ہومزا، تا لام دو زیر تل، تا لام دو زیر تل، ہومزا تل، ویل لکل ہومزا تل، لام پیش لو، میم زبر ما، لما، زا زبر زا، لمزا، تا زیر تی، لمزتی۔ وقت میں تا جو ہے وہ ہا میں بدل جاتا ہے، یعنی یہ لمزہ بن جائے گا، لمزہ۔ یہاں پر آپ کو زبر زیر اور پیش کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، ویل لکل ہومزۃ لمزہ، ویل لکل ہومزۃ لمزہ۔ یہاں پہ میں نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ زبر زیر اور پیش کو کھینچنا نہیں ہے، ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے اور تشدید پر جما کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اب یہاں پر ایک قاعدہ آپ کو سمجھنا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا نون آ رہا ہے، ہم اس نون کو کب پڑھتے ہیں کہ جب ہم 2 آیات کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں آیات کو ملائیں گے تو پھر ہم اس نون کو پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں اور یہاں دوسری آیت کو شروع کریں گے تو پھر یہاں پر ہم اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے وقف کیا ہے ویل لکل ہومزۃ لمزہ، تو ہم اس نون کو ہٹا دیں گے، یعنی اس نون کو نہیں پڑھیں گے اور حمزہ وصلی پر، یعنی یہ خالی الف جو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر زبر لگا کر پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی حمزہ وصلی کے بعد لام آتا ہے تو اس پر زبر لگ جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر الذی پڑھیں گے، الذی۔ اب اس نون کو ہٹا دیں گے۔ آپ نے یہاں پر اس نون کا قاعدہ سیکھا کہ یہاں پر اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم 2 آیتوں کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر کس طرح سے پڑھیں گے، الذی، حمزہ لام زبر لام زبر لا، اللہ زال یا زیر دی۔ اچھا، یہاں پر زا اور زال میں فرق کرنا ہے، یعنی زا میں سیٹی آئیے تھوڑا سختی سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ زال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، یعنی جب آپ کے زبان کا کنارہ اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان نرمی سے آئے تو زال ادا ہوتا ہے، زال۔ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، الذی نہیں پڑھنا، الذی، جمع، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر آ، جمع۔ اب یہاں پر جمع نہیں پڑھنا یا جمع نہیں پڑھنا، کہیں بھی آپ کو کھینچنا نہیں ہے، تینوں کو جلدی سے پڑھنا ہے، جمع، الذی جمع،
मीम अलिफ ज़बर मा लम वाव दो ज़बर लम मा लम वाव ज़बर वा मा लम व आइन दाल ज़बर दाल ज़बर दा अद्दा मा लम व अद्दा मा लम व अद्दा। दो ज़बर की तनवीन आ रही है, इसलिए यहाँ पर गुन्ने के साथ पढ़ना है आपको। मालम वाव ज़बर वा मालम व आइन को हलक से अदा करना है। अद्दा आइन को हमजा नहीं बनाना, आइन को आइन की तरह हलक से अदा करके पढ़ना है। अद्दा मालम व अद्दा दाल ज़बर दा मालम व अद्दा हा उल्टा पेश हु मालम व अद्दा हु। वक्त में जो है वो हम यहाँ पर साकिन करके वो अद्दा मालम व अद्दा अल्लज़ी जमा मालम व अद्दा। अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 3। यहसबु या हा ज़बर यह सीन ज़बर सा यहसा। यहाँ पर इस हा को यहसबु नहीं पढ़ना, यहसबु हलक से अदा करना है। यहसबु हमजा नून ज़बर अन नून ज़बर ना अन्ना यहसबु अन्ना। मीम अलिफ ज़बर मा लाम ज़बर ला माला हा उल्टा पेश हु मालहु यहसबु अन्ना मालहु। अब यहाँ पर क्योंकि छोटा मद आ रहा है तो हमें इसको यहाँ पर 3 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। अन्ना मालहु हमजा खा ज़बर अखलाम ज़बर ला अखला दा ज़बर दा अखलदा हा उल्टा पेश हु अखलदहु। वक्त में हम इसको अखलदा पढ़ेंगे, अखलदा। खा को भी हलक से अदा करना है आपको, अखलदा नहीं पढ़ना, अखलदा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। और आखिरी आयत देखते हैं। काफ लाम ज़बर कल लाम अलिफ ज़बर ला कल्ला। अब यहाँ पर काफ के ऊपर ज़बर है लेकिन अलिफ मद्दा बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक हरकत के बराबर खींच कर यानी थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। कल्ला लाम ज़बर ला। अब यहाँ पर एक कायदा आपको सीखना है कि जब भी नून साकिन के बाद, जैसे आप देख रहे हैं नून साकिन है, नून के ऊपर जज़म है यानी कोई हरकत नहीं है, ज़ेर ज़बर पेश नहीं है, उसके बाद बा आता है तो नून पर छोटी सी मीम बना दी जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि हम या को डायरेक्ट मीम से मिलाएंगे, नून से नहीं मिलाएंगे। जब भी आपको ये छोटी मीम नज़र आएगी तो हम उससे पहले वाली नून साकिन से पहले वाली हरकत को डायरेक्ट मीम से मिलाएंगे। ये इक़लाब का कायदा कहलाता है कि जब भी नून साकिन के बाद बा आता है तो नून छोटी मीम में बदल जाता है। अब यहाँ पर किस तरह से पढ़ेंगे। कल्ला लायुम या मीम पेश युम कल्ला लायुम। यहाँ पर गुन्ना भी लाजमी होगा। कल्ला लायुम बा ज़बर बा दाल नून ज़बर दन कल्ला लायुम बदन कल्ला लयुम बदन नून ज़बर ना कल्ला लयुम बदन्ना। फी लाम देर फिल हा पेश हु फिल हु तो ज़बर ता फिल हुता मीम ज़बर मा फिल हुतमा ताज़िर ती फिल हुतमती वक्फन फिल हुतमा कल्ला लयुम बदन्ना फिल हुतमा। यहाँ पर हमने कुरान पाक के 2 अहम कवायद सीखे हैं, यानी नून साकिन के बाद नून पर इस तरह से छोटा सा मीम आ जाएगा तो उसे पढ़ने का क्या कायदा है, और इस तरह से छोटा सा नून आ जाएगा तो उसे पढ़ने का क्या कायदा है। उम्मीद करती हूँ कि आज के तमाम कवायद आपने अच्छे से ज़हन नशीन किए होंगे। इंशाल्लाह अगर आप इन कवायद को याद कर लेते हैं और फिर कुरान पाक पर इम्प्लीमेंट करके यानी कुरान पाक में ये कवायद लगा कर पढ़ते हैं तो फिर आप बहुत जल्द ही कुरान पाक को बहुत अच्छे और मुकम्मल कवायद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।